سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع گستاخوں موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے پیسہ لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج میں ان یاران باشفا، شہیدان عشق وفا، وارثان بلال اور سلخ آزادی کے تذکرے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب جگر اسلام کے عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی رنگین کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کے دل جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے سر بلند دی اور الہی کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چنگستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر بادشاہوں کے راہ میں دیوار آئینی بن کر حاضر ہو گئی. محترم حضرات، اس چنگستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات کا شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فرون کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخی کے ہر نازک موڑ پر امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے. یہ ان یاران باشفا، شہیدان عشق وفا کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سربلند میدان میں آ گئے اور جب تک پورے بے خوفی کے ساتھ سامنا کیا. انہوں نے جانیں تو گوا دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹوا دیے مگر پرچم اسلام کو جھکنے نہ دیا. غرض انہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے کیا. ضرورت پڑی تو گولیاں چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینک دی، قلم اٹھا لیا اور جب ضرورت پڑی تو اپنے شعلہ مہاجر سے طوفان تند دے سرکس و بے باک کام لیا اور جب ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آئینی اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہی خیالوں اور فروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے. محترم حضرات، جب ہندوستان کے مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، وہ اپنی شاطرانہ و ہتھیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے. جب باشندگان ہندوستان پر طرح طرح کے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنانے جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی آردہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم میں بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، ناشی وطن شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث ہے. یہ وہ مرد مجاہد دروش خدا گئے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کو نصف العالمین کا اعلان فرمایا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو برسا برس انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بہما تھے جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑے. انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینا شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ کے عظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف بے سر و سامانی کے عالم میں محنت بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ روک آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مستاق بن گئے. چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے. ایک محاذ انبالہ پر جس نے قیادت حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی، ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی. اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے. اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 صرف علماء کرام تھے. صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو تخت تار پر لٹکا دیا.
بہرحال اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فروغیوں کا غلبہ ہوا تو دارائے برطانیہ نے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ تمہاری حکومت ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھا تھا ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے. جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے. جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کیا جائے. چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریز نے چلا دیے اور پھر علماء کرام کو ختم